یہ سن کر مطلب نے کہا کہ بھائی تجھ پر لعنت ہو، تو نہیں جانتا کہ میرے بھائی ہاشم کا لڑکا شیبہ ہے؟ میں اپنے بھتیجے کو اس کی ماں کے پاس لایا ہوں، یہ میرا غلام نہیں ہے۔ لیکن بعض کتابوں میں یہ واقعہ اس طرح بھی درج ہوا ہے کہ جب ان کی سواری مکے میں داخل ہوئی تو ان کے چچا مطلب سے اہل مکہ نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ الازہری نے کچھ اسی طرح سے لکھا ہے۔ بہت ساری کتب میں اس واقعے کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن پیر صاحب بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، علامہ طبری نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، اور ابن اسیر نے بھی یہی واقعہ اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے بچے کے بارے میں استفسار کیا، تو بیوی کو بھی یہی بتایا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس طرح جو شیبہ تھے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم، یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد مطلب نے بچے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا لخت جگر ہے۔ لیکن ناظرین محترم، عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عمر بھر آپ اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ جو ان کا اصلی نام تھا، اس کی طرف پھر کسی نے توجہ نہیں دی۔ عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں، اپنی بے مثال جود و عطا، اپنی شجاعت اور اپنی بلند ہمتی کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے اور سارے عرب کے لیے وجہ افتخار تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے، تاریخ عالم پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ لہٰذا آپ سن شعور تک پہنچتے ہی حضرت ہاشم کی طرح نامور اور مشہور ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں اس قدر بلند مقام حاصل کر لیا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی اس رتبے پر نہیں پہنچ سکا۔ قوم ان سے بے حد محبت کرتی تھی، اور عرب میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ آپ کے بہت سے کارہائے نمایاں کتب تاریخ کے اوراق کی زینت ہیں۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح خود پر شراب حرام کر رکھی تھی، اور غار حرا میں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے، جہاں ہمارے سرکار جاتے تھے۔ تو ہمارے سرکار اسی لیے غار حرا جایا کرتے تھے ناظرین محترم، کیونکہ آپ کو اپنے دادا سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ دادا نے وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا شروع کی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عبادت کا مرکز غار حرا کو بنایا۔ اور یہاں میں ضمناً یہ بات بھی آپ کو بتلاتا چلوں، جن کو غار حرا کی بلندی پر جانے کا شرف حاصل ہوا اور سعادت حاصل ہوئی ہے، اور انہوں نے اس غار میں داخل ہو کر اس مصلی کی جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، تو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جو مصلی ہے وہ قبلہ رخ کس طرف ہے۔ تو وہاں سے آپ کو ایک دراڑ نظر آئے گی، ایک جھری دکھائی دے گی، اور اس جھری سے اگر آپ دور سامنے دیکھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ کے در و دیوار نظر آئیں گے، مسجد حرام کے آپ کو مینار نظر آئیں گے۔ تو اندازہ یہ ہوا اور معلوم یہ ہوا اور علم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اپنے رخ اطہر کو کعبۃ اللہ کی طرف کرتے تھے جب کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی ان کا چہرہ اقدس خانہ کعبہ ہی کی طرف تھا، حالانکہ بیت المقدس اس وقت قبلہ تھا۔ آیات تحویل قبلہ تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ ارشاد فرمایا کہ پیارے سجدے میرے لیے ہوں گے، قبلہ تیری پسند کا ہوگا۔ تو قبلہ چونکہ شروع سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کتنے بڑے توحید پرست تھے، آپ کا رخ کس طرف تھا، اور آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مصیبت زدوں کی امداد اور غریبوں کی خبر گیری آپ کا بڑا خاص شیوا تھا، اور یہی ساری چیزیں پھر پوتے میں آئیں۔ پوتے بھی، اور پوتے تو پھر سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ پوتے میں خالی دادا سے نہیں آئیں یہ ساری چیزیں، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے کو مکمل بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے کہ جو جو خوبی ہر نبی میں موجود ہے وہ ساری خوبیاں اس کے پیارے، اس کے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دکھائی بھی دیں اور ہم اسے محسوس بھی کر سکیں۔ حضرت عبد المطلب نے بعض ایسے طریقے رائج کیے جو بعد میں مذہبی نقطۂ نگاہ سے انسانی زندگی کے اصول بن گئے۔ مثلا پہلا آپ نے طریقہ ایجاد کیا ایفائے عہد، وعدہ نبھانا۔ یہ آپ نے ایجاد کیا، وعدے نہیں نبھائے جاتے تھے اس زمانے میں۔ پھر آپ نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جو خفیہ نکاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے خفیہ نکاح سے اجتناب کا طریقہ عرب میں ایجاد کیا کہ کچھ خفیہ نہیں ہوگا، نکاح کا مطلب ہی ہے کہ کھلی بات ہونا۔ اسی طرح آپ نے جو دختر کشی تھی اس کی ممانعت کی، یعنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا۔ آپ اس کے شدید مخالف تھے، اس کی شدید مذمت کرتے تھے آپ۔ اسی طرح آپ نے خمر و زنا کی حرمت اور چور کے ہاتھ کا کاٹنا آپ ہی نے رائج کیا۔ شراب کی حرمت کا نفاذ آپ نے رکھا، زنا اس سے دور رکھا، اور پھر چور کے ہاتھ کاٹنا یعنی عادی چور کے۔ یہ سب عبد المطلب کے عظیم کارنامے ہیں۔ اور ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے ناظرین کرام جو ان تمام کارہائے نمایاں کو ڈھانپ لیتا ہے کہ انہوں نے چاہے زمزم کو جو ایک زمانے سے بند ہو چکا تھا پھر کھدوا کر جاری کیا۔ آپ اہل عرب کو مکارم اخلاق اپنانے کی تلقین فرماتے تھے اور ظلم و سرکشی اور غلیظ حرکتوں سے آپ روکتے رہے۔ آپ ہی نے چاہے زمزم سے وہ طلائی ہرن برآمد کیے جو موتیوں اور جواہرات سے مرصع تھے، وہیں سے دھات کے 7 بہت بڑے بڑے تختے بھی دستیاب ہوئے تھے، اور آپ ہی نے ان دھاتی تختوں سے کعبے کا دروازہ بنایا پہلی مرتبہ، اور سونے کے ہرن اور باقی سامان بیت اللہ شریف کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ عبادت کے لیے نہیں کہ وہاں کوئی سونے کے ہرن کو سجدہ کرے، نہیں، بلکہ وقف کر دیا تھا تاکہ کبھی جب ضرورت پیش آئے تو ان ہرنوں کو پگھلا کر ان کے سونے سے جو پیسہ حاصل ہو اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور توسیع کی جائے۔ اور اس اعزاز کی تفصیل جو ہے وہ علامہ ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں جو مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح سے بیان کی ہے کہ بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے جب مکے سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو 2 ہرن آویزہ تھے اور تلواریں اور زریں اور دیگر قیمتی سامان تھا وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا اور پھر اسے مٹی سے بھر دیا۔ چنانچہ سینکڑوں برس تک زمزم کا کنواں بند پڑا رہا اور لوگ اس کے مقام کو بھول گئے۔ ایک روز حضرت عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے کہ انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اٹھو، احزر طیبہ کو کھودو۔ دوسری رات حکم ہوا کہ برہ کو کھودو۔ تیسری رات کہا گیا کہ مظنونہ کو کھودو، اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز کے کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چوتھی رات آواز آئی کہ زمزم کو کھودو، اور ساتھ ہی تفصیل بتائی گئی کہ زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے، یہ چشمہ ہے اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے، اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے، اور یہ مقام چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب ہے۔ جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو حضرت عبد المطلب دوسرے دن اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کدال لے کر ایصاف اور نائلہ کے درمیان، جس کو آئسیف اور نائلہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے درمیان جہاں مشرکین بتوں کے لیے جانور قربان کیا کرتے تھے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کوا وہاں چونچے مار رہا ہے۔ آپ نے کھدائی شروع کر دی۔ قریش نے پہلے تو اسے فضول کام سمجھا، پھر جب کامیابی کے آثار نمایاں ہوئے تو وہ بھی کنویں کی کھدائی میں شامل ہونے کی ضد کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کے انکار کے بعد جھگڑا بڑھ گیا۔ بنی سعد بن حزیم کی ایک کاہنہ تھی، اس کو ثالث مقرر کیا گیا، اور وہ شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ راستے میں ایک جگہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے تمام لوگ جب مرنے کے قریب ہو گئے تو اچانک حضرت عبد المطلب کے اونٹ نے قدم اٹھایا تو نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ قریش نے یہ کرامت دیکھی تو کہا کہ عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، زمزم پر تمہارا حق ہے، ہم حصے داری کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہ واپس آ گئے، کھدائی مکمل کی گئی تو سونے کے 2 قیمتی ہرن، قیمتی تلواریں اور زریں برآمد ہو گئیں۔ قریش نے حصے کا مطالبہ شروع کر دیا، جس پر قرآن اندازی کی گئی تو کعبے کے حصے میں ہرن اور حضرت عبد المطلب کے حصے میں تلواریں اور زریں، اور قریش کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ نے سونے کے ہرنوں کو پگھلا کر پترے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر منڈھا دیے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہاں سونے کے 2 مینڈے رکھ دیے گئے جو بعد میں چوری ہو گئے۔
باتیں ابھی بہت ساری حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ سے کرنی ہیں، اور ایک بڑی اچھی روایت بھی آپ کو بتانی ہے، جو مہدی اور خضاب یہ بھی حضرت عبد المطلب نے ایجاد کیے تھے۔ یہ کیسے ہوا، یہاں میں آپ کو اس موڑ پر چھوڑے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی